بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اس رب العالمین نے ہمیں اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تمام نبیوں میں ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ ہے۔ اسی طرح سے انبیاء کی امتوں میں سب سے زیادہ مرتبہ اور مقام والی امت وہ بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تبارک و تعالی نے کسی امت کو خیر امہ بہترین امت نہیں کہا۔ بہترین امت اللہ تعالیٰ نے اگر کہا ہے تو امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کو کہا ہے۔ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن کے اندر
جنت میں سب سے زیادہ جانے والی اگر کوئی امت ہوگی تو فرمایا وہ میری امت ہوگی۔ تو یہ اس امت کے لیے بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کا قائد، رہبر، رہنما وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے، اس امت کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے ذمہ داریاں بھی بہت ساری ڈالی ہیں۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا یہی کافی نہیں ہے، بلکہ ان ذمہ داریوں کو بھی ہمیں اٹھانا ہے، ادا کرنا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر عائد کی گئی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ بات بھی ارشاد فرمائی، جب آپ سے بعض صحابہ نے یہ سوال کیا کہ اللہ کے نبی کل قیامت کے دن کے اندر اتنی امتیں ہوں گی، اتنے لوگ ہوں گے، تو آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ اس وقت دنیا کی تقریباً 7-7.5 ارب کی آبادی ہے۔ لیکن پیچھے اگر ہم جاتے ہیں، کتنے کھرب لوگ گزر چکے، اور آنے والے دنوں کے اندر کتنے لوگ آئیں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اب ان کھربہا لوگوں میں اپنی امت کو پہچاننا یہ کیسے ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان امتی یاتون یوم القیامت غرا محجلین من اثر الوضوء، میری امت کی ایک نشانی ہوگی، اور نشانی یہ ہے ان کے چہرے بھی سفید ہوں گے، ان کے دونوں ہاتھ بازو بھی سفید ہوں گے، اور ان کے پاؤں بھی سفید ہوں گے۔ عربی زبان کے اندر غر محجل اس گھوڑے کو کہا جاتا ہے جس کی پیشانی اور چاروں ٹانگیں سفید ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میری امت جب قیامت کے دن کے اندر وہ آئیں گے تو
تو وہ غر محجل ہوں گے، یعنی ان کے چہرے بھی سفید، دونوں ہاتھ بازو سفید اور پاؤں بھی سفید۔ یہ سفید آج کل اگر ہم کسی کے جسم پر برس کے داغ دیکھ لیں، بعض لوگ ہوتے ہیں برس کی بیماری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، تو کیسا عجیب سا لگتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن کے اندر وہ سفیدی اس قسم کی نہیں ہے، بلکہ یہ وضو کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی جسم کے ان اعضاء اور ان حصوں کو ایک خاص سفید رنگ عطا کرے گا، ان کے یہ اعضاء چمکتے ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں اس نشانی سے میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ آج ذرا غور کیجئے، امت کی اکثریت وضو کرنے والوں کی ہے یا وضو نہ کرنے والوں کی ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ وضو نہ کرنے والوں کی اکثریت ہے۔ کئی ایسے بدبخت ہفتہ ہفتہ گزر جاتا ہے، کبھی انہوں نے وضو ہی نہیں کیا، اور کچھ اس سے بھی بڑے بدبخت کہ جو کبھی کسی موت میت پر صرف یہ دکھانے کے لیے کہ جناب ہم بھی آپ کے باپ کے جنازے میں موجود تھے، آپ کی ماں کے جنازے کے اندر ہم بھی شامل تھے، آپ کے بھائی بیٹا بیٹی ان کے جنازے کے اندر ہم بھی گئے تھے، صرف یہ دکھانے کے لیے اس موقع پر وضو کرتے ہیں۔ یہ لوگ امت محمدیہ کہلانے کے حقدار ہیں؟ یہ تو ایک نشانی ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جہاں یہ فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امہ، کہ تم بہترین امت ہو، وہاں ان کے کچھ اوصاف بیان کیے، ذمہ داری بیان کی۔ پہلی ذمہ داری یہ بتائی اخرجت للناس، اس امت کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، اس امت کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ اب کیا یہ امت لوگ نہیں ہے؟ یہ کوئی اور مخلوق تو نہیں ہے، یہ امت بھی تو لوگ ہی ہیں، اور جن کے لیے نکالا گیا ہے، یا دوسرے لفظوں میں جن کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے، وہ بھی لوگ ہیں۔ تو پھر مقصد کیا ہے؟ اخرجت للناس،
یہاں لام منفعت کا، لوگوں کے منفعت کے لیے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ کون سے لوگ؟ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے دور ہو چکے ہیں، جو ان چیزوں کو فراموش کر چکے ہیں کہ ان کا اپنے رب کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ان کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اب اس کا مقصد یہ ہوا کہ پورے عالم کے اندر، پوری دنیا کے اندر جتنے بھی غیر مسلم ہیں، خواہ وہ عیسائی ہیں، وہ یہودی ہیں، وہ ہندو ہیں، وہ بدھ مت ہیں، وہ سکھ ہیں، جو بھی ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی کے راستے کی طرف لانا یہ امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے۔ ان کو سیدھا راستہ دکھانا یہ امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم خود سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے، جس طرح میں نے ابھی بات ذکر کی کہ امت کی اکثریت وضو نہ کرنے والوں کی، تو اسی طرح سے ہی امت کی اکثریت وہ اپنے اس فریضے، اپنی اس ذمہ داری سے بالکل نا آشنا۔ وہ سمجھتے ہیں بس یہ ہمارا کام ہے، نماز پڑھ لیں، دکان داری کریں، نوکری کریں، محنت مزدوری کریں، پیٹ جو ہے اپنا بھریں، بچوں کا پیٹ پالیں، بس یہ ہے ہماری ذمہ داری۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، بھائیو ان غیر مسلم، ان کو سیدھا راستہ دکھانا یہ امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مشکل وقت کے اندر، پریشانیوں کے اندر، مصائب کے اندر لوگوں کے کام آنا، لوگوں کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ ہمدردی کرنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا، یہ بھی امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے۔ اخرجت للناس، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی تھی، آپ غار حرا میں تھے،
جبرائیل امین آپ کے پاس آئے انسانی شکل کے اندر، اور آپ کو بھینچا، دبایا اور کہا اقرأ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیں۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ پکڑا، ذرا زور سے بھینچا، پھر کہا اقرأ یا محمد۔ آپ نے پھر بھی فرمایا ما انا بقارئ۔ تیسری مرتبہ اس نے اور بھی زیادہ زور سے دبایا، بھینچا، اور پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ 5 آیات اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائیں۔ آپ غار حرا سے اپنے گھر تشریف لائے۔ جن لوگوں نے حج عمرہ کیا ہے انہوں نے یقیناً غار حرا کو بھی دیکھا ہوگا۔ اگر اوپر جا کر نہیں دیکھا تو کم از کم نیچے سے اس کا پہاڑ تو دیکھا ہے، حرم سے کتنے فاصلے پر ہے اور کتنی اونچائی پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت آپ کی بہت زیادہ خراب ہو گئی، لیکن وہاں سے جیسے تیسے آپ اپنے گھر پہنچے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑھاؤ۔ آپ کو بخار ہو گیا تھا، کچھ سکون آیا تو پھر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا کہ میرے ساتھ آج یہ معاملہ ہوا ہے۔ اب اس واقعہ سے جو اصل مقصود ہے وہ بات میں کرنا چاہتا ہوں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی ساری بات سن کر کیا کہا؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتعین علی نوائب الحق او کما قالت۔ آپ تو وہ ہیں لتصل الرحم، آپ تو رشتے جوڑتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ اگر کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار سے ناراض ہو گیا ہے تو آپ ان کی ناراضگی کو ختم کراتے ہیں، ان کے درمیان میں صلح کراتے ہیں۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل، لوگوں کے بوجھ آپ اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ کسی کے اوپر قرضہ ہے، نہیں دے رہا، چلو جی میں دے دوں گا، اپنا بھی کوئی کاروبار نہیں تھا۔ لیکن خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے مال کے اندر جو تجارت کرتے تھے اس سے وہ لوگوں کے بوجھ جو ہے وہ ادا کیا کرتے تھے۔ وتحمل الکل وتعین علی نوائب الحق، حق کے معاملے کے اندر جو پریشانیاں آتی ہیں، کسی کے اوپر بھی پریشانیاں آتی ہیں، آپ اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، آپ اس کے مددگار بنتے ہیں۔
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی نبوت سے بھی پہلے. آپ کو ابھی نبوت ملی نہیں تھی. نبوت ملنے سے بھی پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے کام انجام دیا کرتے تھے. جس امت کا نبی یہ کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی کی امت کے لیے کہتا ہے اخرجت للناس، تمہیں تو لوگوں کے فائدے کے لیے نکالا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے. تو بھائیو، اسلام ہمیں جو معاشرت دیتا ہے کہ ہمیں آپس میں کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا ہے، ہمیں اس میں غور و فکر کرنا چاہیے. اسلام نے اولاد اور والدین ان کے حقوق بتلائے. اسلام نے ایک رشتہ دار کے دوسرے رشتہ دار کے حوالے سے حقوق بتلائے. اسلام نے ایک پڑوسی کے دوسرے پڑوسی کے ساتھ تعلقات اس کے متعلق بتلایا. اس سے بھی آگے جا کر اسلام نے تو یہ کہا کہ مسلمان سارے کے سارے ایک جسم کی مانند ہیں، ایک جسد ایک جسم کی مانند. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی اس کے جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو وہ آدمی یہ نہیں سمجھتا کہ یہ تو صرف جسم کے اس حصے کی تکلیف ہے، بلکہ اس کا پورا جسم بے قرار ہوتا ہے. ہے یہ بات یا نہیں؟ 100% درد دانت میں ہے، جسم سارا کا سارا بے قرار. تکلیف آنکھ میں ہے، جسم سارا کا سارا وہ پریشان. جسم درد پاؤں کے ناخن میں ہے، جسم سارا کا سارا بے قرار. تکلیف سر میں ہے، جسم سارا کا سارا بے قرار. ہے ایسی بات یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے کے سارے مسلمان یہ ایک جسم کی مانند ہیں. اگر کوئی مسلمان تکلیف میں ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، تو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ تو صرف اس کا معاملہ ہے، یہ اس کی ذات کا معاملہ ہے، یہ میرا معاملہ نہیں ہے. یہ مت سمجھا جائے، بلکہ یہ سمجھا جائے کہ صرف وہ پریشان نہیں، اس کی وجہ سے میں بھی پریشان ہوں. اسلام تو اس قدر آگے بڑھ کر ہمیں جو ہے یہ حقوق بتلاتا ہے، ہمیں ایک اچھی معاشرت بتلاتا ہے. اللہ اکبر. ذرا سوچئے، اگر اس طرح کا معاشرہ قائم ہو جائے
تو پھر اس کے کیا ہی ثمرات ہوں گے، اس کے کیا ہی نتائج ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اس طرح کا معاشرہ قائم کیا تھا۔ پھر خلفائے راشدین نے اس قسم کا معاشرہ قائم کیا۔ آج تو ہمارے حکمران، وزیر اعظم، صدر، وزیر اعلیٰ، گورنر، ان کو تو چھوڑو، ہمارے علاقوں کے تھانے دار، ایس ایچ او، پولیس، وہ مزے کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، اور لوگ بیچارے بھٹک رہے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ لیکن مدینہ کا امیر صرف مدینہ کا امیر نہیں ہے، بلکہ 8 لاکھ مربع زمین کا وہ امیر ہے۔ رات کو بستر پر نیند نہیں آتی تھی کہ ہے لوگ بیچارے کیسے ہوں گے، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں ہو، کوئی بیچارہ پریشان ہوگا، نیند نہیں آتی۔ اٹھ کر گلیوں میں چکر لگاتے، ایک ایک کے دروازے پر جا کر کان لگا کر کھڑے ہوتے، اگر کہیں محسوس کرتے کہ اس گھر کے اندر کوئی پریشانی ہے تو پھر اسی وقت اس کا مداوع کرتے تھے۔ یہ معاشرہ قائم کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہمارے ہاں آپ لوگوں نے بھی دیکھا کہ چند ماہ پہلے کورونا کی وجہ سے لوگ کس قدر پریشان تھے، کتنے لوگ تھے جو سڑکوں پر آ گئے، ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں۔ اس وقت بھی کچھ اللہ کے بندے انتہائی خاموشی کے ساتھ ان کے گھروں میں راشن پہنچانے والے، ان کے ہاتھوں میں کچھ پیسے دینے والے، اور کچھ ایسے بھی بدبخت کہ ان حالات کے اندر وہ چیزوں کو مہنگے دام بیچ رہے ہیں، کہ لوگوں کی مجبوری ہے، اس مجبوری کے اندر وہ مہنگے دام بھی لیں گے۔ دونوں طرح کے لوگ۔ بھائیوں، ایک اچھا معاشرہ قائم کرنے کی ضرورت ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اخرجت للناس کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں تو لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، ہم اس بات کا خیال کریں کہ ہمارے آس پاس کے اندر کون پریشان حال آدمی ہے، کون مصیبت زدہ ہے۔ اگر کوئی ایسا آدمی ملتا ہے یا معلوم ہوتا ہے
تو پھر اس کی داد رسی کرنا، اس کے ساتھ تعاون کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور کچھ نہ صحیح بندہ زبانی طور پر تسلی ہی دے دیتا ہے، زبانی طور پر بھی اس کو کہہ دیتا ہے بھائی آپ گھبرائیں نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی یہ پریشانی دور کر دے گا۔ تو بھائیو، اس چیز کی بہت شدید ضرورت ہے، اور جو بھائی اس طرح کا کام کر رہے ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے ہاتھ مضبوط کریں، ہم ان بھائیوں کے ساتھ تعاون کریں تاکہ ایک اچھا معاشرہ جو ہے وہ قائم ہو سکے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ اگرچہ خود بھوکے ہوتے ہیں لیکن کھانا کھانے کھلانے کے اندر اپنی ذات پر وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود کو بھوکا رکھ کر لیکن دوسروں کو ترجیح دینے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قرآن مجید کے اندر تعریف بیان کی ہے۔ تو بھائیو، بس میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس طرح کا معاشرہ بنانا ہے۔ اور ٹھیک ہے، میں بھی یہ سوچوں گا، آپ میں سے بھی ہر ایک شاید یہ سوچے کہ یہاں 25-30 آدمی بیٹھے ہیں، یہ ان 25-30 آدمی کے درمیان میں گفتگو ہو رہی ہے، اس سے کیا حاصل ہوگا؟ اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ ٹھیک ہے، یہ بات بھی اپنی جگہ پر، لیکن اگر میں یا آپ میں سے ہر آدمی اس کو ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے ہم اس چیز کو اپنے آپ پر لاگو کر لیتے ہیں تو ہمارے 25-30 گھر وہ اس کام کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ 25-30 آدمی نہیں، 25-30 گھر جو ہے اس کام کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمیں دیکھ کر دوسرے لوگ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے دے اور وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ معاشرہ یہیں سے تشکیل پاتا ہے۔ ہم کھڑے تو ہوں، ہم ابتدا تو کریں، ہمارا کام ہے کھڑے ہونا، باقی برکتیں دینا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ اگر ہم اس معاملے کے اندر اس کام میں مخلص ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا، اللہ ضرور بھی ضرور اس کا نتیجہ وہ دکھائے گا۔ بس اللہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام بھائیوں کو یہ ذمہ داری کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔